الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وآله وذرياته وعترته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا. حضرات گرامی، اسلام میں ایمان کے ساتھ شریعت کے مطابق کسی کام کے کرنے کو عمل صالح کہتے ہیں. عمل کہتے ہیں کام کو، صالح کہتے ہیں نیک کو. عمل صالح یعنی نیک کام. یہ نیک کام اسی وقت نیک کام کہلائے گا جب کہ ایمان کے ساتھ ہو. اگر ایمان نہیں ہے اور کتنے ہی اچھے کام دنیا میں انجام دیے جائیں، اس دنیا کا کچھ بدلہ دنیا میں مل سکتا ہے اور جو ہے، لیکن وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. وہ جہنم سے نہیں بچا سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اس لیے جو عمل کیا جائے وہ ایمان کے ساتھ کیا جائے تب وہ عمل صالح کہلاتا ہے. پھر عمل صالح زندگی کا جو بھی عمل، زندگی کی جو حرکت، زندگی کی جو کوشش، زندگی کی جو کاوش، زندگی میں جو دوڑنا چلنا پھرنا، دوڑنا اور بھاگنا، کھانا اور پینا اور تجارت کرنا، جتنے زندگی کے اعمال ہیں، جتنے کام ہیں، وہ شریعت کے مطابق، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو سب کے سب عمل صالح ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ اظہار محبت ہے، یہ جو دونوں کے درمیان اچھے تعلقات کی علامت ہے. اس سے مسرت جاودانی حاصل ہوگی، گھر کا ماحول صحیح ہوگا. جس طرح ننھے بچوں کو چمکارنا، ننھے بچوں کو بوسہ دینا، ننھے بچوں کو پیار سے ان سے باتیں کرنا، یہ ماحول کو سازگار بناتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ سب صدقہ ہے، یہ سب نیکی ہے، یہ سب بھلائی ہے جو گھر کے ماحول کو تازہ تابندہ مسکراتا ہوا رکھنے کے عوامل میں شامل ہے. اسی طرح گھر سے باہر آپ نکلیں، ان چیزوں کو گھر کے باہر برتیں. مومن کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ عمل صالح ہے. مسکرا کے ملیں اور جب بول بولیں تو سب سے پہلا بول سلامتی کا بول ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بول پھول سے زیادہ شادابی اپنے اندر، شادابی پیدا کرنے کا اثر رکھتے ہیں. اسی طرح سلامتی سے اور سلام سے آغاز ہو. آپ کی ملاقات، بات چیت جو ہے وہ اس کی بنیادیں طے ہوں، اس کے مطابق آپ بات کریں تو لوگوں کے دل کو آپ جیتیں گے. انہی اعمال میں سے جو عمل صالح ہیں، کچھ عمل صالح تو ایسے ہیں کہ آپ نے اس کو ابھی انجام دیا، انجام دینے کے بعد وہ عمل ختم ہو گیا، لیکن اس کا اجر اور ثواب اللہ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. حتیٰ کہ کبھی حدیث میں آتا ہے کہ بندہ دیکھے گا کہ نیکیوں کا پہاڑ اس کے سامنے ہے، پوچھے گا یہ پہاڑ کہاں سے آیا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کہ تم نے جو ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ دیا تھا، ہم نے اس کو بڑھایا 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 کہ پہاڑ کی شکل میں وہ آپ کے سامنے نیکی کی موجود ہے. تو یہ ہے اللہ کی طرف سے اجر. آپ کے اعمال بڑھتے رہتے ہیں.
انہی اعمال میں سے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ عمل آپ کر دیں تو آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا اور ماحول کو فائدہ پہنچے گا، انسانوں کو فائدہ پہنچے گا، نسلوں کو فائدہ پہنچے گا اور اس کا فائدہ دراز ہوتا جائے گا۔ جیسے ہم جہاں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس زمین کو کچھ ہمارے پرکھوں نے، بزرگوں نے وقف کیا۔ کس کے لیے وقف کیا؟ مسجد کے لیے وقف کیا۔ مسجد کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ وقف کرنے کے بعد جب ایک مومن اپنی زمین کو اللہ کے لیے، مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اس میں نماز قائم ہو جاتی ہے تو وہ جگہ وقف ہو جاتی ہے۔ اب اس جگہ کو نہ کوئی بیچ سکتا، نہ کوئی خرید سکتا، نہ کوئی ہبہ کر سکتا، نہ کوئی گفٹ کر سکتا، نہ کوئی تبادلہ کر سکتا۔ وہ جگہ ہمیشہ اسی مقصد کے لیے طے ہو گئی جس مقصد کے لیے وقف کی گئی۔ یہ مسجد ہے، مسجد کی جگہ، یہ وقف ہے، وہ ہمیشہ وقف رہے گی۔ اب دیکھیے، نہ جانے یہ ہم بچپن سے اس مسجد کو دیکھ رہے ہیں، 50 سال تو ہوئی گئی، اس سے پہلے سے یہ مسجد وقف ہے، تو قریب جو ہے وہ 1 صدی کے قریب گویا یہ مسجد قائم ہے۔ اس کا ثواب ان لوگوں کو جنہوں نے وقف کیا ہے مسلسل مل رہا ہے۔ اس وقف کو باقی رکھنے والے، اس کے ذمہ داران، اس کا نظم کرنے والے، اس میں اضافہ کرنے والے اور سب سے زیادہ اس میں آباد کرنے والے اس کو، وہ سب ثواب میں شریک ہیں اور مسلسل ان کا بھی ثواب، اس پورے جمعے کا ثواب آپ کو تو ملے گا، ان لوگوں کو بھی ملے گا جن لوگوں نے اس مسجد کو قائم کیا، وقف کیا۔ تو وقف کے بارے میں بڑی صراحت ہے کہ وقف کی جائیداد کو، وقف مسجد ہو، وقف مدرسہ ہو، وقف مسافر خانہ ہو، وقف جو ہے سرائے ہو، وقف جو ہے کنویں ہوں، وقف جو ہے پینے کے پانی کے انتظامات ہوں، وقف جو ہے کتابیں ہوں، وقف جو ہے وہ بڑے بڑے مال ہوں، بڑے بڑے تجارت دکانیں ہوں، بڑے بڑے کمپنیاں ہوں، یہ جو بھی وقف ہیں، جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کی حفاظت سے سرے منہ انحراف نہ کرنا، یہ ذمہ داری ہے ذمہ داران کی اور ہر مسلمان کی، ہر ہندوستانی مسلمان کی۔ اور جہاں بھی وقف ہے، آپ کا ہندوستان تو اسے وہ شرف حاصل ہے کہ یہاں کے لوگ اصحاب خیر نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں اوقاف چھوڑے ہیں۔ آج بھی وہاں ہندوستان کے وقف ہے جہاں لوگ جا کے ٹھہرتے ہیں اور وہ قیام گاہ ہے۔ وہاں کی شمعیں یہاں بھوپال کے پیسے سے روشن ہوتی تھیں۔ یہ شرف حاصل ہے ہندوستان کو۔ تو وقف جو ہے وہ وقف کو باقی رکھیے، وقف کو بڑھائیے، وقف کی آمدنی کو بڑھائیے۔ یہ بھی بڑی زیادتی ہے، چاہے وہ وقف بورڈ انتظامی طور پہ قائم ہو، سنی وقف بورڈ ہو یا شیعہ وقف بورڈ ہو، اگر وہ مکمل طور پہ اوقاف کی نگرانی نہیں کرتا ہے تو وہ خیانت انجام دے، خیانت کا کام کرتا ہے۔ اس لیے اوقاف یہ بھی بڑی خیانت ہے کہ جس بلڈنگ کا کرایہ 500 روپیہ جو ہے 5000 روپیہ ہونا چاہیے اور وہ 500 مل رہا ہے۔ موجودہ دور کے کرائے طے ہونے چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا خود اپنا کام ہے، ایک شہری کا کام ہے، ایک ذمہ دار کا کام ہے۔ ہندوستان کی دفعہ 30 اور دیگر دفعات پورے طور پہ دستور اجازت دیتا ہے کہ ہندوستانی مسلمان وقف کرے، قائم کرے، وقف کا صحیح استعمال کرے، وقف میں اضافہ کرے، وقف کے مقاصد کو پھیلائے، وقف کے مقاصد کو عام کرے۔ یہ ہندوستان کا دستور اجازت دیتا ہے۔ جب تک ہم ہمیشہ یہاں پیدا ہوئے ہیں
امید کی یہیں رہیں گے، پورے یقین کے ساتھ، رسوخ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایمانی صفات کے ساتھ، ایمانی خصوصیات کے ساتھ، ایمانی امتیازات کے ساتھ، اور ایمان اور اسلام کے نشر و اشاعت، دعوت و تبلیغ اور پرچار کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے، اور پرچار بھلائی کا، خیر کا، وقت کی حفاظت کا کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔